بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج دل و دماغ پر لرزہ طاری کرتی ایک ہولناک اور پراسرار کہانی۔ دنیا میں سوائے موت کے مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، رامیش نے بتایا تو پنڈت گوپال نے اسے پرتعریف نگاہوں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں جس سے میرے من سے نہ صرف موت کا خوف نکل جائے، بلکہ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے موت سے چھٹکارے کا کوئی حل بتا دیں۔ میں سب کچھ تو پر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ پنڈت گوپال بے یقینی کے عالم میں رامیش کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اس سے قبل ایسا کوئی انسان نہ آیا تھا جس سے موت سے جان چھڑانے کی فکر دامن گیر ہو۔ رامیش 27 برس کا خوبرو نوجوان تھا۔ اس کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ پیسے کی فراوانی نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے بمشکل پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ رامیش کا باپ ایک مشہور بزنس مین تھا۔ اندرون بیرون اس کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ بمبئی شہر کے اندر اس کی 6-7 کپڑے کی فیکٹریاں تھیں جن سے بننے والا ٹوٹل کپڑا بیرون ملک بھیج دیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں ہندوستان کے اندر اس کے اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور تھے۔ الغرض رامیش کے باپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا کاروبار کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ رامیش کے باپ کا نام بھگت راج تھا۔ رامیش کے علاوہ اس کی 3 بڑی بہنیں بھی تھیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ وقت پاس کرنے کے لیے جابز بھی کر رہی تھی، لیکن اتفاق سے ان میں سے کوئی بھی شادی شدہ نہ تھی۔ رامیش والدین سمیت اپنی بہنوں کا بھی لاڈلا تھا۔ رامیش نے شروع سے ہی غلط سوسائٹی میں قدم رکھا تھا، جس کی وجہ سے دن بدن وہ بگڑتا جا رہا تھا۔ والدین نے بھی لاڈلا ہونے کی وجہ سے اس کی حرکتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ انہی دنوں رامیش کی ملاقات پنڈت گوپال سے ہوئی۔ پنڈت گوپال سے وہ صرف ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملا تھا۔ پنڈت گوپال نے اپنی کالی شکتیوں کے بل بوتے پر وہ کام منٹوں میں کر کے رامیش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ پنڈت وقت کے ساتھ ساتھ رنگتا ہوا موت کی دہانے تک پہنچ چکا تھا۔ رامیش کو دیکھتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ کچھ بھی کر گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ پھر رامیش نے کچھ باتیں ہی ایسی کی کہ پنڈت گوپال کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ انسان چاہے تو اپنی موت کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کٹھن مراحل عبور کرنا لازمی ہوتے ہیں۔ پنڈت گوپال نے اپنی الو کی سی آنکھیں جھپکاتے ہوئے اسے بتایا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ رامیش فیصلہ کن لہجے میں بولا، اگر یہ بات واقعی درست ہے تو میں کٹھن مرحلے میں سفل ہو کر دکھاؤں گا۔ کالی دنیا میں آگ کا رشتے ناطے سب کچھ بھی گانا ہو جاتے ہیں۔ پنڈت گوپال نے اسے بتایا، اپنوں تک کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ منزلیں صرف سوچنے سے نہیں ملتی، بلکہ کبھی کبھی کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ پنڈت گوپال کی بات سن کر رامیش سوچوں کے بھنور میں پھنس کر رہ گیا۔ وہ پنڈت گوپال کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد وہ بولا، وقت کے ساتھ ہر گاؤں بھر جاتا ہے۔ مجھے امر ہونا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنوں تک کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ پنڈت گوپال حیران و ششدر رہ گیا۔ اسے رامیش کی بات پر وشواس نہیں ہو رہا تھا، لیکن حقیقت سے روگردانی ممکن نہیں تھی۔ اس نے اپنے کانوں سے بات سنی تھی، جسے سن کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آتے جا رہے تھے، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کتنی بھی دشواریاں ہوں، وہ ہر رکاوٹ کو پس پش ڈال کر اپنی منزل کو پائے گا۔ برسوں سے اس درویش کو ویرانے میں اکیلے ہی دکھا گیا تھا۔ شروع میں تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی تھی، حتیٰ کہ اسے جاسوس بھی کہا گیا تھا، لیکن باوجود اس کے لوگوں میں اتنی جسارت نہ تھی کہ کھل کر درویش سے بات کر سکے۔ اس درویش کی آنکھوں میں جلال اور چہرے پر روب تھا۔ رفتہ رفتہ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس بزرگ کے پاس کرشماتی طاقتیں ہیں۔ پہلی بار اس درویش کے پاس ایک نوجوان دعا کروانے کے لیے آیا کہ اگر اسے کوئی اچھی جاب مل جائے تو وہ اس درویش کے رہنے کے لیے ایک کمرہ بنائے گا۔ 2-4 دن نہ گزرے تھے کہ وہ دوڑتا دوڑتا اس درویش کے قدموں کو چھوتا ہوا بولا، بابا جی مجھے اچھی جاب مل گئی ہے، کتنے سالوں سے اپلائی کر رہا تھا مگر بے سود۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس جگہ آپ کے لیے آرام گاہ تیار کی جائے۔ درویش اسے دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور گویا ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب تو اللہ پاک کی ذات کی مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ اپنے مالک و خالق کا شکریہ ادا کرو۔ مگر میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں۔ نوجوان کا نام ستیش تھا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولا، ہم تو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا، انسان تو ہونا۔ درویش بولا، یہاں سے جا کر کچھ میٹھا معصوم بچوں میں تقسیم کر دینا۔ اس دن کے بعد تو جیسے سب کو عقل آ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم لگنے لگا۔
لوگ اپنی حاجتیں اور فریادیں لے کر اس درویش کے پاس آنے لگے، جبکہ درویش ان کی جس حد تک ممکن ہوتا مدد کرتا۔ ایک بات سب پر عیاں ہو چکی تھی کہ درویش مسلمان ہے، لیکن انہیں آموں سے غرض تھی، نہ کہ گٹھلیوں سے۔ ایک صبح درویش اپنی جگہ اکیلا براجمان اللہ کا ذکر کر رہا تھا، جب بوڑھا جسونت روتا بھی لگتا اس کے پاس آیا۔ درویش نے کسی کی رونے کی آواز سنی تو اپنی بند آنکھیں کھول کر اس کی سمت دیکھا۔ بوڑھے جسونت کو روتے بھی لگتے اپنی طرف آتا دیکھ کر درویش کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے تسبیح ایک طرف رکھی اور بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مہاراج بھگوان کے لیے شمع کی تھی۔ بوڑھے جسونت نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹھ جاؤ اور وضاحت سے معاملہ کی سنگینی سے آشنا کرو تاکہ ہم کوئی اپائے تلاش کریں۔ درویش نے جواب دیا، مہاراج کچھ دنوں سے ہمارے گاؤں سے جوان لڑکے گم ہونا شروع ہوئے ہیں۔ بوڑھے جسونت نے بتانا شروع کیا، کسی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ میرا بھی ایک ہی بیٹا تھا۔ مہاراج کل وہ شام کام سے شہر گیا تھا۔ شام کو وہ گھر لوٹا، پھر کھانا کھا کے چہل قدمی کی غرض سے باہر نکلا۔ جب کافی دیر تک وہ گھر واپس نہ آیا تو ہمیں تشویش ہوئی۔ ایک ایک کر کے سارے جاننے والوں سے پوچھ ڈالا، لیکن کوئی پتہ نہیں چلا۔ شمع کیجیے مہاراج، ہمارا پتر ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ جسونت کی بات سن کر درویش ورتے حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر منہ ہی منہ میں قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ جب درویش نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ یہی نہیں، اس درویش کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھی۔ ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ درویش زیر لب مسکرایا، میں کچھ سمجھا نہیں مہاراج۔ بوڑھے جسونت نے پرتشویش آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جسونت، درویش بولا، تمہارے لیے بری خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ تمہارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ درویش کی بات سن کر بوڑھا جسونت خون کے آنسو پی کر رہ گیا۔ اس نے ترہم آمیز نگاہوں سے درویش کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو درویش سے پنہا نہ تھے۔ درویش کیا کر سکتا تھا؟ اس نے بوڑھے جسونت کو گلے لگا لیا۔ پھر تو جیسے بوڑھے جسونت کی رہی سے ہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اترو آنکھوں کے بند توڑ کر جاری و ساری ہو گئی، مہاراج میں تو جیتے جی مر گیا۔ بوڑھا جسونت روتے ہوئے بولا، کیا بتاؤں گا اس کی ماں کو؟ اس کی ماں تو یہ خبر سنتے ہی سورگ باش ہو جائے گی۔ ہم غریبوں کے مقدر میں ہی بھگوان نے ایسا امتحان کیوں لکھ رکھا ہے؟ میری ناتماں کندھے بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری امیدیں، خوشیاں اور آرزویں اسی سے وابستہ تھیں، سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ بوڑھا جسونت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، لیکن درویش اسے سوائے دلاسا دینے کے کیا کر سکتا تھا؟ فکر مت کرو، درویش بولا، بس بہت ہو گیا، اب نہیں۔ ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ موت کی تمنا کرنے کے باوجود مر نہیں پائیں گی۔ ان کی حالت آنے والوں کے لیے عبرت ناک ہوگی۔ اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کو عذاب پہنچانے والے کبھی بھی خوش و خرم نہیں رہ سکتے۔ میرا اللہ بہت رحیم ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو نہ صرف اسے دنیا میں بلکہ مر کر بھی سزا ملتی ہے۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے انہیں ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ ان کی روحیں تک خوف سے کانپتی رہیں گی۔ درویش بوڑھے جسونت کی ڈھارس بندھا رہا تھا، لیکن جن والدین کی اکلوتی اور نوجوان اولاد لقمہ اجل ہو جائے، بھلا انہیں تسلیوں سے راحت کیسے میسر آ سکتی ہے؟ پھر بوڑھا جسونت تو پہلے ہی اس حالت کو پہنچ چکا تھا کہ کام کاج کرنے کی اس میں سکت نہ بچی تھی۔ بوڑھا جسونت متواتر دھواں دھار ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مقدر کی چال اس قدر الٹی پڑ سکتی ہے۔ پچھلی عمر میں اس کا سہارا چھین لیا گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی ہو۔ آج تمہیں اپنا 25واں شکار تلاش کرنا ہے۔ پنڈت گوپال نے رامیش کو مخاطب کیا تو وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ ایک بار پھر تمہیں تنبیہ کیے دیتا ہوں کہ طاق راتوں میں شکار تلاش کرنے کی کوئی رسک نہ لینا۔ جب بھی کسی کا کوئی عمل ضائع ہوتا ہے تو وہ طاق راتوں میں ہوتا ہے۔ آج نہ صرف طاق رات ہے بلکہ تمہارے شکار کی گنتی بھی طاق اعداد میں آ رہی ہے۔ آپ چنتا مت کیجیے، رامیش نے پنڈت گوپال کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ میں کبھی بھی شکست فاش نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے اگر مجھے اپنوں کو بھی بھیڑ چڑھانا پڑا تو دریغ نہیں کروں گا۔ اوور کانفیڈنس بھی نقصان کا باعث بنتا ہے بالغ، پنڈت گوپال نے اسے سمجھایا۔ آپ کے ساتھ رہ رہ کے آدھا عامل تو میں بن چکا ہوں، رامیش نے متواتر اسی لہجے میں کہا تو پنڈت گوپال زیر لب مسکرایا۔ صبح سے ہی پنڈت گوپال کے من کے مندر میں خوف کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کی چھٹی اسے درپیش آنے والے کسی انجان خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔
اس نے اپنے عمل سے لاکھ پتہ کرنے کی صحیح کی، لیکن اسے یوں لگتا جیسے درمیان میں کوئی بہت بڑی آہنی دیوار آ چکی ہے۔ دور تک اب گپ اندھیرا دکھائی دیتا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ اس کا من کہہ رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اندھیرا پھیلتے ساتھ ہی رمیش کی گاڑی گھر سے باہر نکلی اور ادھر ادھر چلنے لگی۔ رمیش متفکر تھا، وہ جلد از جلد اپنا شکار تلاش کرنا چاہتا تھا۔ آج معمول سے کچھ زیادہ ہی رش معلوم ہو رہا تھا۔ وہ مین مارکیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ ایک نوجوان پر ٹک سی گئی۔ وہ نوجوان فاسٹ فوڈ کی دکان کے سامنے کھڑا لوگوں کو حسرت بھری نگاہوں سے پیٹ پوجا کرتا دیکھ رہا تھا۔ بار بار اس کی زبان ہونٹوں کا طواف کر رہی تھی۔ ایسے ہی شکار تو رمیش کو چاہیے ہوتے تھے۔ رمیش فوراً سے بھی بیشتر اس کی طرف بڑھا۔ لڑکے کی نگاہ بھی اس پر پڑ گئی تھی۔ اس نوجوان نے ہلکے رنگ کا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پیروں میں جوتی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ رمیش کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس لڑکے کی آنکھوں میں امید کی کرن روشن ہوئی۔ کیا تم بھی یہ سب کھانا چاہتے ہو؟ رمیش اس کے قریب جا کر پوچھا۔ کیوں نہیں؟ نوجوان گویا ہوا۔ کتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ او ویری سیڈ، رمیش نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہیں رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر رمیش اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی جلد ہی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا۔ نوجوان اسے للچائی ہوئی آنکھوں سے تکے جا رہا تھا۔ آج اور میری گاڑی میں بیٹھ کر دونوں کھاتے ہیں، رمیش بولا تو نوجوان اسے حیرت سے گھورا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تو رمیش نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ لو سیر ہو کر کھا لو، رمیش بولا تو نوجوان نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا اور بھوکے بھیڑیے کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کیا کرتے ہو؟ رمیش نے پوچھا تو نوجوان نے اسے ایک بار پھر حیرت سے دیکھا۔ صاحب، اگر میں کچھ کرتا ہوتا تو آج آپ کے پلے سے نہ کھا رہا ہوتا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کچھ کام دے سکتا ہوں، رمیش نے کہا تو نوجوان نے اسے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ بس گھر کے معمولی کام کاج کر دیا کرنا، بدلے میں تمہیں 30,000 دینے کو تیار ہوں۔ 30,000 روپے؟ نوجوان کی باتیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ کیا کم ہے؟ رمیش نے پوچھا۔ کم ہے تو 40,000 دوں گا۔ ارے صاحب، میں تو 30 کا نام سن کر گنگ رہ گیا ہوں، آپ 40 کی بات کرتے ہو؟ نوجوان بولا، مجھے منظور ہے، تو چلیں پھر باقی باتیں گھر جا کے کر لیں گے، رمیش نے پوچھا تو نوجوان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نوجوان کو مطلوبہ جگہ پر لانے کے ساتھ ہی رمیش اور پنڈت نے اسے جکڑ کر باندھ دیا۔ نوجوان حیرت و ہیاس کے عالم میں ان دونوں کو تک رہا تھا۔ اس افتاد پر اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ پنڈت گوپال اور رمیش دونوں سے بلی چڑھانے سے قبل شیطان کے دیو کامت بت کے سامنے آلتی پالتی مارے براجمان تھے اور نہ جانے کیا الفل بک رہے تھے، لیکن اس بات سے وہ یکسر بے خیال تھے کہ ان کے سروں پر موت کی پرچھائیاں سایہ فگن ہو چکی تھی۔ دونوں کی آنکھ ایک سماعت شکن دھماکے سے کھلی اور اگلا منظر دیکھ کر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ان دونوں کے سامنے ایک باریش انسان استادہ تھا۔ اس کے چہرے سے نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس کے باروب اور پرجلال چہرے پر غم و غصے کی پرچھائیاں آیا تھیں۔ اس نے شیطان کے دیو کامت بت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں کی نگاہیں یکے بعد دیگر اس تختے کی طرف گئیں جہاں انہوں نے اس نوجوان کو کس کر باندھا تھا، جو کہ اب خالی پڑا تھا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات دونوں کی آنکھوں سے آیا تھے۔ دونوں سرحد سے اپنی جگہ پر استادہ تھے۔ کون ہو تم؟ پنڈت گوپال نے خوف زدہ آنکھوں سے باریش انسان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگوں کی موت، جسے تم خود یہاں لے کر آئے ہو، باریش انسان نے جواب دیا۔ تمہارے ظلم کی چکی اب بند ہو چکی ہے، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ تم دونوں نے اللہ کے قہر کو للکارا ہے، خاص کر تم پنڈت، اپنی خیر مناؤ۔ تمہارے لیے کبرت ناک موت لکھی جا چکی ہے، تم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبکہ تم رمیش، تمہیں امر ہونے کا بہت شوق ہے نا؟ تو سنو، تمہاری مراد بر آئی ہے۔ اب قیامت تک موت کو ترسو گے اور ایسی حالت میں رہو گے کہ تمہیں خود سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس باریش نوجوان نے یکدم نوجوان کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور جلد ہی پنڈت گوپال کے قید خانے سے باہر نکل آئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور پنڈت گوپال اور اس کا شیطانی گھر زمین بوس ہو گیا۔ رمیش کی آنکھ کھلی تو درد کی شدت کے باعث اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اس کی سماعت سے گاڑیوں کے شور کی آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ اس نے اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھا تو منظر دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ اس وقت وہ شہر کی مین مارکیٹ کے چوراہے پر پڑا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کے نتنوں سے بدبو کے بھبوکے ٹکرا رہے تھے۔ اسے اپنا دماغ پھٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر نگاہ دوڑائی تو اپنی حالت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے جسم پر کوئی خاص کپڑا نہ تھا، صرف اس کی شرمگاہ پر برائے نام کپڑا تھا۔ اس کے پورے جسم پر آبلے نکلے ہوئے تھے، ان آبلوں سے متواتر پیپ بہہ رہی تھی، جس کی دماغ پھٹا دینے والی بدبو اس کی نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہی نہیں، اس کے جسم کے کئی حصوں پر موٹے موٹے کیڑے اپنا تسلط قائم کیے ہوئے تھے۔ جب کیڑے اس کا گوشت کاٹتے تو درد کی شدت کے باعث اس کی چیخیں نکلتی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ گزرتے وقت کی فلم اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس باریش پرجلال شخصیت کے مالک انسان نے اسے امر ہونے کی نوید سنائی تھی، گویا رہتی دنیا تک اسے اس عذاب میں مبتلا رہنا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے ایک دل سوز چیخ خارج کی، دیکھو تو صحیح کیسی عبرتناک حالت ہے اس کی۔ اس کی سماعت سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی تو اس نے آواز کی سمت گھوم کر دیکھا۔ یہاں ایک جوڑا کھڑا اسے ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ضرور اس نے کوئی بڑا پاپ کیا ہے، تبھی تو بھگوان نے اس سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے اسے۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، رامیش ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کہا۔ میں بھکت راج کا بیٹا ہوں، بھگوان کے لیے میری مدد کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ لگتا ہے اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، عورت نے اس کی بات سن کر کہا۔ دیکھو تو خود کو بھکت راج کا بیٹا بناتا ہے، مورکھ، جانتا نہیں کہ وہ ممبئی کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، بھلا اس کی اولاد ایسے ذلیل ہوگی؟ چلو چلے، یہ تو پاگل ہے۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، رامیش نے انہیں پیچھے سے پکارا۔ میں واقعی بھکت راج کا بیٹا ہوں، رامیش زور زور سے انہیں پکار رہا تھا، لیکن ان دونوں میاں بیوی کے کانوں پر جون تک نہ رینگی تھی۔ اس کی طرف دھیان دیے بنا وہ آگے گزر گئے، جبکہ رامیش دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا اور سب کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں بھکت راج کا بیٹا ہوں۔ لیکن آج اس کی آؤ بکا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سچ کہتے ہیں، ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔